السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سری لنکا۔ سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں واقع ہے، انڈین اوشن کے بیچوں بیچ۔ یہ ایک جزیرہ ہے جس کی آبادی تقریباً 2.25 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کی اکانومی پاکستان سے بھی نیچے ہے، اور اس کا سکہ، اس کی جو روپیہ ہے اس کی قدر پاکستان کے روپے سے بھی 20-30 روپے نیچے ہے۔ اور اس کی وجہ طویل خانہ جنگی ہے، طویل اقتدار ہے ایک ہی خاندان کا۔ اور لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ سری لنکا میں حالیہ انقلاب کے بعد حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں اور جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والا ملک ہے۔ سری لنکا کے لیے کسی بھی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ فارمیلٹیز ہیں جو آپ کو سری لنکا جانے سے پہلے پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ نسبتاً سب سے سستا اور آسان ملک ہے ٹریول کرنا۔ اگر آپ اپنی ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ ویسے دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا ہنی مون کا بھی کوئی ایسا پلاننگ ہے جو کہ نئے کپلز ہیں، نئے شادی شدہ جوڑے، تو سری لنکا جانا ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کا ویزا بھی آسان ہے اور اس کے اخراجات بھی باقی ملکوں کی نسبت بہت کم ہیں۔ سری لنکا جانے کے لیے ہم نے سری لنکن ایئر لائنس کا انتخاب کیا، جو کہ ایک بہترین انتخاب ہے۔ سری لنکا جانے کے لیے لاہور سے ہم سحری ٹائم روانہ ہوئے اور صبح ارلی ان دا مارننگ ہم سری لنکن ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ایئرپورٹ ایک سادہ سا ایئرپورٹ ہے جس پہ بڑے حروف میں ویلکم ٹو سری لنکا لکھا ہوا ہے، اور زیادہ سہولتیں تو موجود نہیں ہیں۔ ایئرپورٹ پر موجود ڈفرینٹ کاؤنٹرز پہ LCDs نصب ہیں، کمپیوٹر سسٹم نصب ہیں، وہاں پہ آپ اپنا ڈیٹا انٹری کرتے ہو۔ اس کے بعد آپ امیگریشن کی طرف بڑھتے ہو، آپ کا پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، اسٹیمپ ہوتا ہے، اور آپ کو سری لنکا میں داخلے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ہم بھی اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے سری لنکا میں داخل ہوئے۔ صبح سویرے کا وقت تھا، بہت سویرا تھا ابھی، سڑکوں پہ بہت کم رش تھا، سکولز اور آفیسز کا وقت تھا، لیکن ابھی کچھ ارلی تھا۔ طالب علم ہمیں نظر آئے سڑک پر چلتے ہوئے۔ سڑک کا ماحول دیکھ کے ہمیں یہی محسوس ہوا، میں نے یہی آبزرو کیا کہ یہ جس طرح پاکستان کی سڑکیں ہیں، پاکستان کی ٹریفک ہے، اسی طرح کی یہاں پہ بھی ٹریفک رواں دواں ہے۔ یہاں پہ چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں، اسکوٹیز، رکشاز سب کچھ نظر آ رہے تھے، اور ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کہ ہم پاکستان میں کسی سڑک پہ پھر رہے ہیں۔ لیکن اطراف کی عمارتیں، اطراف کا ماحول دیکھ کے ڈفرینٹ فیل ہوتا تھا، کیونکہ اطراف میں یہ جو ہم نے ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کا سفر کیا، اس سفر میں ہی مجھے سری لنکا کے کلچر کا، اس کے مذہبی رجحانات کا، اس کے طالب علموں کا، اس کے سکولز اور کالجز کے مناظر کا اندازہ ہو گیا۔ اور جب آپ سری لنکا میں داخل ہوتے ہو تو ایئرپورٹ پہ جو بڑا سا بدھا کا مجسمہ ہے وہی بتا دیتا ہے کہ سری لنکا کا مذہبی رجحان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اطراف میں یہاں پہ چرچز بھی نظر آتے ہیں اور بدھا کے مجسمے بھی نظر آتے ہیں، اور انہی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم اپنے ہوٹل پہنچ گئے، جہاں پہ ایک پر لطف ناشتہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ چونکہ ہم نے رات کو سفر کیا تھا اور اس وقت صبح کا وقت تھا اور بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی، تو یہ بوفے ہمیں بہت پسند آیا، اور جاتے ہی ہم نے سامان رومز میں رکھنے کے بجائے پہلے ناشتے سے انصاف کرنا ضروری سمجھا۔ ناشتہ سری لنکن روایتی کھانوں پہ مشتمل تھا، جس میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا تھا کہ حلال ہو، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہی اس فلائٹ پہ تھے، اور یہ ہوٹل والوں کو پہلے سے ہی اطلاع تھی، اس وجہ سے انہوں نے ہمارے لیے حلال کھانوں کا انتخاب کیا تھا، جس میں رائس تھے، سویٹ ڈشز تھیں، یہ دیکھیں وائٹ رائس تھے، اس کے بعد کری وغیرہ اور دال بھاجی، ویجیٹیرین ایلیمنٹ زیادہ تھا، یہ دیکھیں آلو کی بھجیا تھی، ویجیٹیبلز تھیں، تو چکن بھی تھا، لیکن زیادہ تر ویجیٹیرین کی طرف ہی رجحان تھا، اور زیادہ تر سبزیاں ہی موجود تھیں اس کھانے میں۔ مختلف قسم کے سیلڈز تھے اور مختلف قسم کی ساسز اور رائتا بھی تھا۔ یہ ہم نے ایک بھرپور یہاں پہ ناشتہ کیا، اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے رومز میں چلے گئے، لیکن ہم نے اسٹے بہت کم کیا اور فوراً ہی باہر نکل آئے اور سوئمنگ پول کی طرف بڑھے، جو کہ خوبصورت منظر تھا، خوبصورت پام کے درختوں میں گرا ہوا شفاف نیلا پانی آنکھوں کو بہت لبھا رہا تھا، قریب ہی ساحل تھا،
جہاں سے سمندر کی لہریں واضح نظر آ رہی تھیں اور بڑا خوبصورت منظر تھا. تھوڑی دیر ساحل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اور سوئمنگ پول کے شفاف بہتے پانی کو دیکھتے ہوئے اور یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ اس میں سوئمنگ کی جا سکتی ہے، کریں گے جو ہی وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے. لیکن اس وقت ٹائم کم تھا اور مقابلہ سخت تھا، تو ہم سب چونکہ گروپ ٹور میں تھے تو فوراً ہی ہمیں ہمارا گائیڈ لے گیا شہر کی سیر کروانے کے لیے. یہ شہر کی عمارتیں، مختلف در و دیوار دیکھے، ان کا طرز تعمیر دیکھا، رہن سہن دیکھا. زیادہ تر عمارتیں یک منزلہ تھیں یا 2 منزلہ تھیں اور سادہ سے لیکن کشادہ بنے ہوئے گھر تھے. جہاں تک مذہب کی بات ہے تو سری لنکا میں 18% مسلمان رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہندو اور دوسرے مذاہب کے ہیں، لیکن اکثریت بدھ مت کے ماننے والوں کی ہے. لیکن یہ سب تمام مذاہب بڑی ہم آہنگی کے ساتھ، ایک ہارمونی کے ساتھ سری لنکا میں رہتے ہیں، اور مذہبی منافرت یا مذہبی رائٹس جو ہیں وہ وہاں پہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور گائیڈ یہ بڑے فخر سے بتا رہا تھا اپنے ملک کی یہ خوبی، اور ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ پوری مذہبی آزادی اور رواداری ہے. انہی رستوں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے سری لنکا اور کولمبو کی آئیکونک بلڈنگ یعنی کولمبو لوٹس ٹاور کے پاس. یہ ٹاور ایک آبزرویٹری بھی ہے، یہ ایک اس کا سائنٹیفک مقصد بھی ہے، اور یہ ایک سیرگاہ بھی ہے. یہ تقریباً 351 میٹر اونچا ٹاور ہے جو کہ کولمبو شہر کی شان ہے، کولمبو شہر کی پہچان ہے. اس کے بعد ہم پہنچے یہ بندرا نائکے میموریل انٹرنیشنل کانفرنس ہال میں، جو کہ چائنا کا تحفہ ہے سری لنکا کے لیے. سری لنکا کے ایک سابقہ صدر بندرا نائکے کے نام پر اس ہال کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ ہال مختلف سرکاری تقریبات کے لیے یوز کیا جاتا ہے، مختلف گیدرنگز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ سری لنکا یعنی کولمبو کی ایک پہچان ہے. لیکن سری لنکا اور کولمبو کی ایک پہچان اور ہے، اور وہ ہے ناریل، جس کو ہم نے انجوائے کرنے کا فیصلہ کیا اور رستے میں اسپیشل ناریل پانی پینے کے لیے رکے. یہ اس کا کاٹنے کا، اس میں اسٹرا لگانے کا، اس کو تیار کر کے دینے کا منظر ہی الگ تھا. 200 روپے میں ملنے والا یہ ناریل پانی پیٹ بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ تھا، اور ایک ہی نشست میں آپ نہیں پی سکتے تھے، یعنی بھرا ہوا تھا یہ پانی سے. پانی پینے کے بعد ہم روانہ ہوئے اور سری لنکا کی ایک اور مشہور پروڈکٹ یعنی سری لنکا کا جو چائے کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اس کی ایک فیکٹری میں پہنچے، جہاں پہ چائے کی اتنی زیادہ اقسام دیکھی کہ اس سے پہلے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی تھی. مختلف قسم کی یہاں پہ چائے تھی، یونیک قسم کی، جو بڑے خوبصورت ڈبوں میں پیک تھی، اور جو سیلز مین ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے مختلف فائدے، ہر چائے کی مختلف خوبیاں اور ان کے ہمیں فائدے بتائے جا رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ چائے ہمیں سیل کر سکیں. اور ظاہر ہے ہمارے گروپ کے لوگوں نے کافی چیزیں خریدی. اس کے بعد ہم ایک سٹور پہ پہنچے کہ دیکھیں کہ سٹورز میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو سٹورز پہ زیادہ تر سووینئرز تھے اور سری لنکا کے قومی نشانات تھے. سری لنکا کا قومی نشان آپ کو پتہ ہے کہ اس کے فلیگ میں بھی موجود ہے کہ شیر کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور یہی آپ کو ملتا ہے اکثر سری لنکا کی جگہوں پہ. جس طرح تھائی لینڈ میں آپ کو جا بجا ہاتھی کے سوینئرز ملتے ہیں، سری لنکا میں آپ کو لائن کے سوینئرز ملیں گے. اس میں مختلف قسم کے ماسکس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ٹوائز ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے سوینئرز ہوتے ہیں. پورا سٹور تقریباً ان سے بھرا ہوا تھا ڈیکوریشن پیسز سے، اور اسی کو انہوں نے مختلف قسم کے رنگوں میں، مختلف قسم کے ڈیزائن میں تیار کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ راون ہندو میتھالوجی کے مطابق سری لنکا کا رہنے والا تھا، تو یہاں پہ راون کی بھی بہت سارے اسٹیچوز اور اس کی بہت ساری شبیہات موجود تھیں. آخر میں ہم پہنچے ایک سٹون شاپ پہ، جہاں پہ سٹونز را شیپ میں موجود تھے اور پالشڈ فارم میں بھی موجود تھے، اور یہاں سے کچھ لوگوں نے خریدے بھی، لیکن بہت مہنگے تھے. یوں اس طرح سے ہمارے اس خوبصورت دن کا اختتام ہوا، جو کہ مختلف اٹریکشنز اور نالج سے بھرپور تھا.